ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اورنگ زیب حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا سامنے سے ایک طالب علم جا رہے ہیں، جوتے چٹکتے ہوئے، کتاب بغل میں، لباس پھٹا ہوا۔ اورنگ زیب نے وزیر سے کہا، یہ کون ہے جو جا رہا ہے؟ وزیر نے تحقیر آمیز لہجے میں تعارف کرایا کہ یہ ایسی قوم کا فرد ہے جو نکمی اور بیکار ہے۔ تو عالمگیر چونکہ خود عالم تھے اس لیے وہ اہل علم کی قدر و منزلت جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچا طالب علم ہے اور واقعی میں طالب علم ہے تو تم جیسوں کو بازار میں بیچ آئے گا اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ حضور یہ خوش اعتقادی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا امتحان کر۔ ملازم کو بھیجا کہ اس طالب علم کو بلا لاؤ۔ وہ ملازم اس طالب علم کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کو جہاں پناہ یاد کرتے ہیں۔ طالب علم اس کے ساتھ ہو لیے۔ حلیہ یہ کہ پگڑی بھی پھٹی ہوئی اور کپڑے بھی ایسے ہی ہیں اور تمام لباس گرد آلود اور کتاب بغل میں۔ بہرحال وہ پیش کیے گئے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا امتحان کرو تاکہ میری بات کی صداقت ظاہر ہو۔ تو اب وزیر اعظم نے کچھ سوالات کرنے شروع کیے، مگر الجھے سوالات کہ جو نہ کتاب سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ علم سے۔ ادھر ادھر کے سوالات کیے جسے انٹرویو کہتے ہیں، جس سے ذہن کا اندازہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم نے سوال یہ کیا کہ میاں صاحب زادے، یہ جو حوض ہے جہاں جہاں پناہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنے کٹورے پانی ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی علمی سوال تو تھا نہیں کہ جس کا جواب دیا جاتا، صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ مجھے کیا خبر ہے کہ اس میں کتنے کٹورے پانی ہوگا۔ چونکہ طالب علم ذہین تھا اس لیے اس نے یہ کہا کہ حضور کٹورا متعین کر دیجئے۔ اگر حوض کا آدھا کٹورا ہے تو اس میں 2 کٹورے پانی ہے، اگر تہائی ہے تو 3 کٹورے پانی ہے، اور اگر چوتھائی ہے تو 4 کٹورے پانی ہے۔ تو کٹورے کی مقدار آپ متعین کر دیں، پھر میں بتا دوں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ ہنس رہے ہیں اور وزیر چپ ہیں۔ بس یوں کہیے کہ سارے سوالوں کو اسی پر لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد اس سے وزیر اعظم نے کہا کہ میاں صاحب زادے، یہ تو بتاؤ اس زمین کا سینٹر کہاں ہے کہ اگر چاروں طرف خط کھینچے جائیں تو وہ خط برابر چلے جائیں۔ وہ طالب علم ذہین تھا، اس نے اپنی ذہانت سے کام لیا، اپنی پگڑی اتاری اور ادھر سے زمین کو پگڑی سے ناپا اور ایک جگہ نشان لگا کر کہا، یہ ہے زمین کا سینٹر۔ یقین نہیں آتا تو اس کے اطراف میں زمین ناپ کر دیکھ لو، زمین کا سینٹر یہی نکلے گا۔ اب وزیر لاجواب ہو گیا اور اسے مزید سوال کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اورنگ زیب نے وزیر سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ طالب علم تمہیں بیچ کر آ جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اہل علم کو کبھی معمولی مت سمجھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار واقعہ۔ ایک شخص حسن بصری کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا، حضرت ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضرت آپ درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، اگر یہ معاملہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، یوں کہو کہ دل مو گئے یعنی مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا، دیکھو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان کلام پاک سنے اور پھر بھی دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ جب یہ دل سنور جاتے ہیں پھر ان میں رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے، پھر ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے
کہ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ یہ نیک لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل اپنے رب کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ دل رب العزت کی محبت سے لبریز ہوں تو پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے میں مزہ آئے گا، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے کے لیے گھڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بستر ہی اچھال دے گا۔ رئیس کی ہمدردی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دمشق کے دوستوں کی دوستی سے مجھے رنج پہنچا تو میں بیت المقدس کے بیابان میں چلا گیا اور حیوانوں کے ساتھ میل جول اختیار کر لیا، اس وقت تک کہ انگریزوں کی قید میں گرفتار ہو گیا۔ طرابلس کی خندق میں مجھے بھی یہودیوں کے ساتھ مٹی اٹھانے کے کام میں لگا دیا۔ حلب کا ایک رئیس کے جن سے ہماری پہلے کی شناسائی تھی اس طرف آ نکلا، مجھے پہچان لیا، کہا یہ کیا حالت ہے؟ یہ تو رنج کا باعث ہے۔ میں نے کہا کیا کروں؟ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور 10 دینار دے کر مجھ کو انگریزوں کی قید سے چھڑا لیا اور اپنے ساتھ حلب لے گیا۔ اس کی ایک لڑکی تھی، 100 دینار مہر پر مجھ سے شادی کر دی۔ جب ایک مدت گزر گئی، بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور زبان درازی کرنے لگی اور میری زندگی کو تلخ کر دیا۔ ایک مرتبہ عیب گوئی کے لیے اس نے زبان دراز کی، کہنے لگی کیا تو وہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے تجھ کو انگریزوں کی قید سے 10 دینار دے کر خریدا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں کہ 10 دینار میں مجھے انگریزوں کی قید سے خرید لیا اور 100 دینار میں تیرے ہاتھ فروخت کر دیا۔